سیدہ صاحب کے حوالے سے قاعدہ اولیٰ میں درود شریف شروع کر دیا. نمبر 27 ہے. قاعدہ اولیٰ میں یعنی اتحیات میں پڑھنا تھا عبدہ و رسول تک، یہاں تک پڑھنا تھا. غلطی سے درود پاک شروع کر دیا. اتنا پڑھا تھا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو سجدہ صاحب واجب ہے. اس وجہ سے نہیں کہ درود پاک پڑھا، بلکہ اس وجہ سے کہ تیسرے کے قیام میں تاخیر ہو گئی. تو اگر اتنی دیر تک خاموش رہا جب بھی سجدہ صاحب واجب ہے، جیسے قعدہ، رکوع، سجود میں قرآن پڑھنے سے سجدہ صاحب واجب ہے، حالانکہ قرآن پڑھنا تو ثواب کا کام ہے، کلام الہی ہے، لیکن سجدہ صاحب کرنا پڑے گا اگر قرآن پڑھ لے غلطی سے. کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ دنیا میں سب سے زیادہ حنفی ہیں، پھر شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، لیکن حنفی دنیا میں سب سے زیادہ ہے. ہم بھی پاکستان میں بھی زیادہ حنفی ہی ہیں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا درود پڑھنے والے پر تم نے کیوں سجدہ واجب بتایا؟ عرض کی اس لیے کہ اس نے بھول کر پڑھا. حضور تاجدار المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی، یعنی ان کی یہ بات پسند فرمائی کہ اس نے بھول کر پڑھا درود. یا کسی قاعدے میں اگر تشہد میں سے کچھ رہ گیا، یعنی ایک حرف بھی رہ گیا، اتحیات جو پڑھتے ہیں عبدہ و رسول تک کچھ بھی رہ گیا، ایک حرف رہ گیا، سجدہ صاحب واجب، نماز نفل ہو یا فرض ہو. اب رہنے سے مراد یہ ہے کہ یا تو بالکل ہی کوئی حرف چھوڑ دیا، یا پھر اتنی آہستہ آواز میں کہا کہ اپنے کانوں تک بھی آواز نہ گئی. اگر شور وغیرہ نہ ہوتا، اپنے کانوں تک بھی آواز نہ پہنچی، کیونکہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے بعض کا، اکثر ہمارا دھیان نماز کے اندر لوگوں کا نماز سے باہر ہی ہوتا ہے، تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کون سا حرف اونچا پڑھا تھا، کون سا آہستہ پڑھا تھا، کون سا ہم نے ویسے ہی منہ میں اندر ہی اندر پڑھ لیا. تو توجہ سے پڑھیں گے تو یہ باتیں یاد رہے گی کہ ہم نے اتنا پڑھنا ہے کہ اپنے ہونٹوں کی آواز کانوں تک جائے. اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی طرح کا، یعنی پنکھا بھی چل رہا، شور شرابہ بھی نہیں ہے، کوئی اور قوت سماعت میں پرابلم بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر بھی آواز یہاں سے باہر نکل ہی نہیں رہی ہونٹوں سے، اندر ہی اندر پڑھ رہے ہیں، تو وہ پڑھنا نہیں کہلاتا. اس کا مطلب ہے کہ رہ گیا، حرف رہ گئے یا سارا ہی رہ گیا. اگر بالکل ہی اندر اندر پڑھا تو کم از کم اتنا پڑھنا ضروری ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اپنے کانوں تک آواز جائے، اسے پڑھنا. اگر ایک حرف بھی رہ گیا تو نماز چاہے نفل ہو یا فرض ہو تو سجدہ صاحب ضروری واجب ہے. پہلی 2 رکعتوں کے قیام میں الحمد کے بعد تشہد پڑھا، سجدہ صاحب واجب، اور الحمد سے پہلے پڑھا تو نہیں ہے. پہلی 2 رکعتوں میں، پھر سن لیں توجہ سے، پہلی 2 رکعتوں کے قیام میں الحمد کے بعد تشہد پڑھا، نہیں اتحیات غلطی سے پڑھنا شروع کر دیا، الحمد کے بعد پڑھا تو سجدہ صاحب واجب ہے. اگر الحمد سے پہلے پڑھ لیا، جیسے کھڑے ہوئے ہم سمجھے کہ شاید اتحیات میں بیٹھے ہوں، کہ وہ دھیان نہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ بندہ سمجھتا ہے میں شاید کھڑا نہیں ہوں، میں بیٹھی ہوں، اتحیات میں ہوں، وہ اتحیات شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ کھڑا ہوتا ہے، قیام کی حالت میں ہوتا ہے. اگر تو پہلے شروع کر دیا اتحیات، پھر یاد آیا کہ نہیں میں تو سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، تو پہلے پڑھا تو کوئی حرج نہیں، بعد میں پڑھا تو سجدہ صاحب واجب. پچھلی رکعتوں کے قیام میں تشہد پڑھا تو سجدہ صاحب واجب نہ ہوا. پہلی 2 رکعتوں کا پہلے ذکر تھا، اب یہ پچھلی رکعتوں کا ذکر ہے، چاہے ایک ہے یا 2. اس میں اگر پڑھا تو سجدہ صاحب واجب نہ ہوا. اور اگر قاعدہ اولیٰ میں چند بار تشہد پڑھا سجدہ صاحب واجب ہو گیا. قاعدہ اولیٰ میں جو پہلے 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھتے ہیں، اس میں چند بار تشہد پڑھا، ایک بار پڑھا پھر کہا شاید غلطی ہوگی، دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا، تیسری بار پڑھنا شروع کر دیا، تو چند بار پڑھا تو سجدہ صاحب واجب. تشہد پڑھنا بھول گیا اور سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا تو لوٹ آئے. تشہد پڑھنا بھول گیا، اتحیات پڑھنا بھول گیا اور غلطی سے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو پڑھنا تھا، کچھ رہ گیا، تو دوبارہ سے تشہد شروع کر دے اور سجدہ صاحب کر لے. یوں ہی اگر تشہد کی جگہ
الحمد پڑھی، یعنی اب تک یاد میں بیٹھنا تھا، وہ سمجھا میں شاید کھڑا ہوں تو سورہ فاتحہ شروع کر دی تو سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ مزید انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نماز سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔